بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبعد فہذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام۔ کہا وبعد، شاعری بتا رہا ہے کہ بعد کیا ہے، یہ ظروف زمانیہ سے ہے، ظروف زمانیہ سے ہے۔ اس کی تین حالتیں ہیں۔ یہ لازمۃ الاضافت ہے، غور کریں۔ مضاف الیہ اس کا مذکور ہوگا یا معذوف ہوگا، پھر معذوف ہوگا تو نسین منسین معذوف ہوگا یا منوی ہوگا۔ تین حالتیں۔ اگر اس کا مضاف الیہ مذکور ہو تو یہ معرب ہے، اس کا مضاف الیہ معذوف ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ معذوف منوی ہے یا معذوف نسین منسیہ ہے۔ معذوف نسین منسیہ ہو تو اب بھی یہ معرب ہے، مضاف الیہ معذوف ہو اور منوی ہو ذہن میں رکھنا اب یہ مبنی ہے ضم پر۔ یہ خلاصہ گفتگو کا دوبارہ سمجھے تو مصنف نے کہا وبعد، شارع بعد کے بارے میں وضاحت کر رہا ہے کہ یہ ظروف زمانیہ سے ہے، لازمۃ الاضافت ہے۔ مضاف الیہ اس کا کبھی مذکور کبھی معذوف، مذکور تو یہ معرب، معذوف تو پھر دو حالتیں، معذوف نسین منسیہ یا معذوف منوی۔ معذوف نسین منسیہ یا معذوف منوی۔ معذوف نسین منسیہ تو بھی معرب، اور اگر معذوف منوی ہو تو ذہن میں رکھیں یہ مبنی ہے ضم پر۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، مانا وہ یا بعد ظروف زمانیہ سے ہے۔ اس کے لیے تین حالات ہیں، کیونکہ یا مذکور ہوگا اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ، یا مذکور نہ ہو، کان اما ان یذکر، یا مذکور ہوگا۔ اس سے اشارہ کر دیا کہ مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے، توجہ ہے؟ یہ نہیں کہا اما ان یضاف او لا، یہ نہیں کہا اما ان یضاف او لا، یہ مضاف ہوگا یا مضاف نہیں ہوگا، یہ نہیں بولا۔ کیا بولا؟ اما ان یذکر معها المضاف الیہ، مضاف الیہ ساتھ اس کی مذکور ہوگا یا مذکور نہیں ہوگا۔ دونوں جملوں میں فرق ہے نا، یہ مضاف ہوگا یا مضاف نہیں ہوگا، ایک جملہ۔ اس کا مضاف الیہ اس کے ساتھ مذکور ہوگا مذکور نہیں ہوگا، دوسرا جملہ۔ دونوں میں فرق ہے۔ اگر اما یضاف او لا ہوتا تو اشارہ ہوتا کہ کبھی مضاف ہوتا ہے کبھی مضاف نہیں ہوتا۔ بات سمجھے نہیں؟ لیکن یہ نہیں کہا اما یذکر معها المضاف الیہ او لا، اس کا مضاف الیہ اس کے ساتھ مذکور ہوگا مذکور نہ ہوگا، اس میں اشارہ ہے مضاف الیہ ہوگا ضرور، مضاف الیہ اس کا ہوگا ضرور، پھر دیکھیں گے کہ مذکور ہے مذکور نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ ہے ضرور لیکن مذکور ہے مذکور نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے میں نے کہا لازمۃ الاضافت۔ بات سمجھے نہیں؟ لازمۃ الاضافت، شارع نے لازمۃ الاضافت کا لفظ صراحتاً نہیں بولا، لیکن اما ان یذکر معها المضاف الیہ او لا، اس سے اشارہ کر دیا کہ ہے لازمۃ الاضافت، مضاف الیہ ہوگا ہر حال میں، اس کا مضاف الیہ کوئی نہ کوئی ہوگا، اب پھر کبھی مذکور ہوگا کبھی مذکور نہیں ہوگا۔ مذکور نہ ہونے کی یہ معنی تھوڑے ہی کہ ہے نہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ آپ تین طالب علم یہاں پر آئے، جی اویس آیا، حسن آیا، ضیاء آ گیا، تو میں نے کہا بھائی حسن اور ضیاء پہنچ چکے ہیں، فون پہ کسی کو کہہ رہا ہوں، اویس کا ذکر نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑے کہ اویس نہیں ہے۔ عدم ذکر سے یہ لازم نہیں کہ عدم وجود، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟
عدم ذکر کو یہ لازم نہیں ہے، عدم ذکر کو عدم وجود لازم نہیں ہے. جی تو اس نے کہا اما یذکر معها المضاف الیہ اولا، اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ مذکور ہوگا مذکور نہیں ہوگا. اما ان یضاف اولا کے بجائے اما یذکر معها المضاف الیہ اولا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا مضاف الیہ ہوگا ضرور، ہاں کبھی مذکور ہوتا ہے کبھی مذکور نہیں ہوتا. جی مذکور ہو تو پھر آگے وہ تفصیل جی بات سمجھے جی یا مذکور ہوگا اس کے ساتھ مضاف الیہ یہ نہیں. بر بنائے ثانی، بر بنائے ثانی ان مضاف الیہ مذکور نہ ہو، ٹھیک ہے. جی یا ہوگا نسین منسیہ یا منوی. یا منوی. غور کریں نسین منسیہ کیا ہے اور منوی کیا ہے. مضاف الیہ مذکور نہیں ہے تو مطلب لفظوں میں نہیں ہے. جی مضاف الیہ مذکور نہیں ہے تو مطلب لفظوں میں نہیں ہے. یہ بات تو واضح ہے. جی کبھی لفظوں میں نہیں ہوتی چیز نیت میں ہوتی ہے. لفظوں میں نہیں ہوتی نیت میں ہوتی ہے. اچھا کبھی نیت میں بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ غور کرو لفظوں میں ہو اور نیت میں بھی، لفظوں میں نہ ہو اور نیت میں ہو. غور کریں بھائی، آپ کھانا کھا چکے، اب آپ پانی پینے لگے ہیں تو آپ کو کوئی کہتا ہے بعد میں پانی نہیں پیو، بعد میں پانی نہیں پیو. جی 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 تو اب ہر شخص سمجھتا ہے بعد کا مطلب کیا ہے، کھانے کے بعد. جی یہ سننے والا بھی سمجھ رہا ہے، جی آپ بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں، جی ایسا ہے نہیں ہے. جی ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ مطلب ہے کھانے کے بعد. جی اب کھانا کھا چکے، پانی پینے لگے، اس نے کہا کہ بعد میں پانی نہیں پیو. آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو، اس نے کہا بعد میں پانی نہیں پیا کرو. تمہیں کہا بعد میں پانی نہیں پیا کرو. بھائی بعد میں کس کے بعد، یہ تو نہیں بولا نا، لیکن نیت میں ہے، تو بھی سمجھ رہا ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے، جی مطلب کہ کھانے کے بعد. جی یہاں پر مضاف الیہ معذوف ہے بعد کا، جی لیکن نیت پہ موجود ہے. یہ معذوف منوی، جی یہ معذوف منوی، جی ٹھیک ہے نا. جی اچھا چلو سمجھو معذوف نسین منسین. معذوف نسین منسین کی مثال تھوڑی مشکل ہے کیونکہ عام طور پہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، نیت میں ہوتا ہی ہوتا ہے. جب آپ بعد کہتے ہو تو کسی نہ کسی چیز کے بعد مراد ہوتا ہے، وہ جس کے بعد مراد ہوتا ہے نا جی وہی منوی ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی تو اب سمجھو کہ بھئی مضاف الیہ معذوف ہو اور نسین منسین. جی جی تو اب اس کی مثال سمجھو. آپ نے کہا جی یہ میں پہلے کر لوں، یہ کام میں پہلے کر لوں. اب آپ کو استاذ یا والد یا کوئی بڑا آدمی کہتا ہو پہلے بات کی بات نہیں ہے، ٹھیک کرو. جی جی اب یہاں پر پہلے بات، اس نے کہا پہلے بات کی بات نہیں ہے، مسئلہ پہلے بات کا نہیں ہے. جی اب یہ جنرل اس نے پہلے بات کہہ دی، چیز پہلے بات کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو درست طریقے سے کام کرو. بات ہے ہی ذہن میں. جی اس طرح کے جو جملے بولے جاتے ہیں یہاں پر پہلے بعد اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ مذکور نہیں ہے، لفظوں میں بھی مذکور نہیں ہے، اور بسا اوقات نیت میں بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات نیت میں ہوتا ہے. سمجھے بات؟ جی بعض اوقات نیت میں ہوتا ہے لیکن بسا اوقات نیت میں نہیں ہوتا. البتہ اس کے علاوہ جو بیشتر جملے ہیں مضاف الیہ مذکور نہیں ہوتا لفظوں میں، لیکن نیت پہ وہ موجود ہوتا ہے. جب نیت میں موجود ہو تو اس کو مضاف معذوف منوی کہیں گے. نہیں سمجھے بات؟ جی جی ٹھیک ہو گیا. جی جی تو یا نسین منسین ہوگا یا منوی. پہلی دونوں صورتوں میں غرب ہے اور تیسری صورت میں مبنی ہے ضم پر. ٹھیک ہے نا. جی مبنی ہے ضم پر، توجہ ہے. جی تو ضم پر کیوں مبنی ہے اس پہ توجہ دینا. اس لیے کہ مضاف الیہ دیکھو لفظوں سے ہٹ گیا، نیت میں ہے، نیت میں ہے لفظوں میں موجود نہیں ہے، نیت میں ہے لفظوں میں موجود نہیں ہے تو نقصان آ گیا. جی اچھا نیت میں بھی نہیں ہے، اب لفظوں میں بھی نہیں ہے نیت میں بھی نہیں ہے
تو نقصان کا لحاظ ہی نہیں ہے. جی اب وہ مرب ہو گیا. نیت میں ہے، لفظوں میں نہیں ہے، نقص ہے، نقصان ہے. جی اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ذمہ لایا گیا کیونکہ یہ اشرف الحرکات ہے. جی جی یہ اشرف الحرکات ہے، اس لیے ضم لایا گیا. یہ وجہ مبنی پر ضم ہونے کی. بات سمجھیں؟ جی ٹھیک ہے. جی جی مبنی ہوگا مبنی ہوگا ضم پر. وبعد فہذا، بات پہ توجہ دیں. آپ اپنی کتابوں کو دیکھیں، یہ تو شاید جو تہذیب المنطق والکلام ہے اس کے اندر آپ کو یہ پہلا اتفاق ہو رہا ہو، ورنہ بہت سی کتابوں میں اس قسم کی عبارات موجود ہیں. وبعد فہذا، جی وبعد فہذا. سوال یہ ہے، یہ فا کون سی ہے؟ جی اصل میں یہ فا اما کے جواب میں آتی ہے. جی جی ٹھیک ہے، جی جی اصل میں یہ فا اما کے جواب میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اما چونکہ شرط کے معنی دیتا ہے جی تو یہ فا اس کے جواب میں آتی ہے. اما زید فمنطلق، ٹھیک ہے، تو اما زید فمنطلق، اما بعد فہذی، یہ فا اما کا جواب ہے. جی لیکن خطبوں کے اندر آپ دیکھیں، دیباچوں کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو بہت سی کتابوں میں یہ چیز نظر آئے گی. کیا اما پہلے نہیں ہے اور فا موجود ہے؟ جی جی تو سوال یہ ہے کہ یہ فا تو اما کے جواب میں تھی، اما ہے نہیں، فا کہاں سے آ گئی؟ اعتراض ہے نہیں؟ جی یہ اعتراض ہے. دوبارہ سمجھے توجہ سے خلاصہ اعتراض کا. بہت سے مصنفین اور مؤلفین نے کیا کیا، بعد کے بعد فا لے کر آئے، وہ فا جو اما کے جواب میں آتی ہے. اب فا تقاضا کرتی ہے پہلے اما ہو. یہاں پر ہے اما بعد فہذی، جیسے تم خطبوں میں پڑھ دو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاعوذ باللہ، فاعوذ باللہ، پہلے اما بعد، اما کے جواب میں فا. ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. جی لیکن جب اما نہیں ہے تو پھر فا کیسے؟ اما نہیں ہے تو فا کیسے؟ جی اما بعد فہادی، ترکیب درست ہے. جی وبعد فہازی، سوال ہے کہ فا کس کے جواب میں ہے؟ جی اس سے پہلے تو اما ہے نہیں. جی اعتراض سمجھے گی؟ جی یہ اعتراض ہے. شارح نے اس کے دو جواب دیے، بات پہ توجہ دیں. جی پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اما کے توہم کی بنیاد پر ہے. کیا؟ کیا؟ یہ اما کے توہم کی بنیاد پر ہے. اما کے توہم کی بنیاد پر کیا مطلب ہے اس کا؟ بات پہ دھیان دینا. جی ایک چیز کسی مقام پہ عادتاً پائی جاتی ہے لیکن ابھی نہیں پائی جا رہی. ایک چیز ایک مقام پہ عموماً پائی جاتی ہے، ابھی نہیں پائی جا رہی. جی ایک کام ایک موقع پر عموماً ہوتا ہے لیکن ابھی نہیں ہونے والا. چونکہ عموماً پائی جاتی ہے، عموماً ہوتا ہے وہ کام لیکن ابھی نہیں ہے، تو میں وہم ہوں کہ شاید ہوا، شاید یہ چیز ہے. سمجھے بات کو؟ تو اب تمہیں وہم ہوا نا کہ شاید ہے نہیں، تمہیں وہم ہوا کہ شاید ہے. جب تمہیں وہم ہوا کہ شاید ہے، اب اس وہم کی رعایت کرتے ہوئے تم نے اس کے تقاضے پورے کر دیے، اس کے وجود کے تقاضے پورے کر دیے، حالانکہ وہ چیز ہے نہیں. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثالیں تمہاری زندگی میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ کہ آپ کیا کرتے ہو، وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہو جن کی تمہیں عادت ہوتی ہے. اچھا، پتہ چلا اب وہ چیز ہے نہیں،
میں تمہیں مثال دیتا ہوں، دونوں ترجیح رکھواتی ہوں، جی ٹھیک ہے نا جی؟ اب ایک قمیص تم نے وہ لے لی جس کی ایک طرف جیب ہے، اب تم ایسی کبھی ادھر ایسے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتی ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ ہے نہیں جیب، جی لیکن کیا ہے، عادت بنی ہوئی ہے، جی اس عادت کی ادھر چیک کی چیز نہیں ملی تم نے، اچھا ادھر تو جیب ہی نہیں ہے، بات سمجھے؟ جی یہ جو ادھر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے یہ توہم کی پیروی ہے، جی بات سمجھے؟ جی تو عمومی طور پہ تمہاری دوسری جانب بھی جیب ہوتی ہے، جی ابھی نہیں ہے، جی تو اب تمہیں وہم ہوا کہ شاید ہے، جی تو اس وہم کی رعایت کرتے تم نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ وہاں جیب تو تھی نہیں، جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی۔ یہ میں نے آسان لفظوں میں تمہیں توہم کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی تو اب سمجھو، بعد خطبے کے بعد جب بعد آتا ہے، بسا اوقات یہاں پر اما ہوتا ہے، جی نہیں سمجھے؟ جی بسا اوقات اما ہوتا ہے، جب بسا اوقات اما ہوتا ہے یہاں نہیں ہے، لیکن چونکہ بسا اوقات ہوتا ہے تو وام ہوا کہ شاید یہاں پر ہے، جب وام ہے، وام یہ ہوا کہ شاید یہاں پر ہے نہیں، لیکن وام ہوا کہ ہے، جب وام یہ ہوا کہ شاید ہے تو اب اس وام کے مطابق اس کے تقاضے پورے کر دیے، کیا جو آپ میں فعال ہے، یہ ہے فا اما کے توہم کی بنیاد پر، جی نہیں سمجھو؟ جی خلاصہ پھر سمجھو، شاعری نے دو جواب دیے، پہلا جواب یہ کہ یہ فا اما کے توہم کی بنیاد پر ہے، یہ فا اما کے توہم کی بنیاد پر ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا بھائی، چونکہ یہ بیشتر مقامات پہ بہت سی جگہوں پر یہ آتا رہتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت ہو جائے تو اچھی چیز ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ توہم کیا ہے۔ توہم یہ ہے، اس کو آسان لفظوں میں سمجھو کہ ایک شے بسا اوقات بالعموم ایک جگہ پائی جاتی ہے، جی لیکن اس وقت نہیں ہے، جی لیکن چونکہ عموماً وہاں ہوتی ہے تو آپ کو وہم ہوا کہ شاید ہے، جی معلوم ہے کہ نہیں ہے، جی لیکن وہم ہوا کہ شاید ہے، جی تو اب اس وہم کی بنیاد پر توجہ رکھنا، جی اس وہم کی بنیاد پر آپ نے اس کے وجود کے تقاضے پورے کر دیے، جی نہیں سمجھے؟ جی اس وہم کی بنیاد پر آپ نے اس کے وجود کے تقاضے پورے، ہے نہیں وہ، لیکن وہم ہوا کہ ہے، اس وہم کی بنیاد پر آپ نے اس کے وجود کے تقاضے پورے کر دیے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب سمجھو کہ اما کے توہم کی بنیاد پر، مطلب یہاں پر بسا اوقات اما ہوتا ہے، اما بعد ہوتا ہے، بعد نیرا نہیں ہوتا، جی بسا اوقات اما بعد ہوتا ہے، جب بسا اوقات اما بعد ہوتا ہے تو اب ہے نہیں، لیکن چونکہ عمومی طور پہ ہوتا ہے تو وہم ہوا کہ شاید ہے، جب وہم ہوا کہ شاید ہے تو اب اس وہم کی بنیاد پر آپ نے اس کے وجود کا تقاضا پورا کرتے ہوئے جو آپ نے فعال کر آگے، اس لیے جو آپ نے فعال، یہ اس نے کہا حاضر فاؤ اما علی توہم اما، جی نہیں سمجھے؟ جی بات آ گئی جی جی ٹھیک ہے؟ جی یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اما مقدر ہے، اس اما مقدرہ کے جواب میں فا آئی ہے، جی اما مقدر ہے، اما مقدرہ کے جواب میں فا آئی ہے، بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یا اما کی تقدیر ہے نظم کلام ہے۔ پہلے آپ سمجھ لیں کہ توہم اور تقدیر میں فرق کیا ہے، جی پھر آپ اس جواب کو تولے نقد کے ترازو میں لائیں کہ جواب بن سکتا ہے، توجہ ہے؟ جی پہلے سمجھیں توہم اور تقدیر میں فرق کیا ہے۔ توہم اور تقدیر میں فرق یہ ہے کہ توہم ہے ایک خلاف واقع امر کی آپ نے پیروی کی، آپ نے خلاف واقع امر کی پیروی کی، اما تھا نہیں، آپ نے سمجھا ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ تو ہے نہیں لیکن آپ کو وہم ہوا کہ ہے، اب آپ نے اس کی رعایت کرتے ہوئے جو آپ نے فعال لے کر آئے، ایک
جی تقدیر یہ ہے کہ آپ کی نیت میں ہے، جی آپ کی نیت میں ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں المقدر کالمذکور، جی جی اس پر احکام مذکور والے جاری ہوتے ہیں. جی جی تو آپ کی نیت میں ہے، مقدر ہے یعنی آپ کی نیت میں ہے. جی تقدیری بات اس کی یہ ہے وہ اما بعد، جی جب نیت میں ہے تو جواب میں ہے، فا کا آنا بنتا ہے. جی اب یہ امر غیر واقعی کی پیروی نہیں ہے، امر واقعی کی پیروی ہے. جی جی نہیں سمجھ رہے بات؟ جی جی بات سمجھی؟ جی تو توہم والا جواب جو ہے نا وہ انسان کے اعزاز میں اضافہ نہیں کرتا، جی جی وہم کی پیروی کی نہیں جی جی. جی لیکن تقدیر والا جو جواب ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اتنی بات آپ سمجھے نہیں جی سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. جی یعنی توہم والی جو بات ہے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. جی کوئی بھی بندہ اپنی جانب اس چیز کی نسبت قبول نہیں کرے گا بھئی میں نے یہ کام توہم کی بنیاد پر کیا ہے. جی 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 لیکن کہا جائے اس کے کلام کے اندر فلان چیز مقدر ہے، اس کے جواب میں یہ چیز آئی ہے، جی تو یہ اس کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جی تو تقدیر جو ہوتی ہے وہ واقعی کے مطابق ہوتی ہے. جی توہم امر غیر واقعی کو واقعی سمجھ کر وہم کی بنیاد پر ایسے کام کیا جاتا ہے. دونوں میں فرق آپ سمجھے نہیں جی سمجھے؟ جی سمجھے؟ جی یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ جو تقدیر والا جواب ہے نا شاعر نے دیا ہے یہ جواب مناسب نہیں ہے. جی کیوں؟ شاید وجہ آئے کوئی آئے نا. یہ جو تقدیر والا جو جواب ہے یہ مناسب نہیں ہے. جی پہلی وجہ ہے عدم مناسبت کی. پہلی وجہ یہ ہے کہ رضی نے شرح کافیہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اما کی تقدیر کے لیے ضروری ہے کہ فا کا ما قبل امر یا نہی ہو اور فا کا ما بعد اس امر یا نہی کے ذریعے منصوب ہو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ جی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. نہیں سمجھے بات؟ جی ٹھیک ہے. تو اما کا ما قبل کیا ہو؟ یہ فا کا ما قبل منصوب ہو. ضابطہ شاید گڑبڑ ہو گیا، دھیان رکھو. فا کا ما قبل منصوب ہو، فا کا ما بعد امر یا نہی ہو، جی اور فا کا ما قبل اس امر یا نہی کے ذریعے منصوب ہو. جی اما کی تقدیر کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ فا کا ما بعد امر یا نہی ہو اور فا کا ما قبل منصوب ہو اس امر یا نہی کے ذریعے. جی جی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کبر امر رَبَّكَ اس کے ذریعے منصوب ہو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. ٹھیک ہے. طاہر اس کا ناصب ما قبل کے لیے. جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو وَبَعْدُ فَهَذِهِ فا کا ما بعد نہ امر نہ نہی جی اور فا کا ما قبل اس سے منصوب بھی نہیں. جی لہٰذا یہ جو ضابطہ بیان کیا رضی نے وہ یہاں موجود نہیں. لہٰذا اما کی تقدیر یہاں پر محل نظر ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی دوسری وجہ غیر مناسبت کی وہ کیا؟ دھیان رکھیں. وہ یہ ہے کہ جو مقدر ہے نا وہ کل مذکور ہوتا ہے. جی مقدر ہے، مقدر گویا کے مذکور ہے. مقدر ہے گویا کے مذکور ہے. تو اب مذکور ہے تو مصنف نے کیا کہا؟ وبعد ہو. کیا کہا؟ اب اما کو ذکر کریں تو ہو جائے گا واما بعد. جی کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ذہن میں رکھیں وہ اما بعد جو نا وہ اما بعد یہ عبارت مناسب نہیں ہے. جی جی کیوں؟ واو وصل کے لیے اما فصل کے لیے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی واو وصل کے لیے اما فصل کے لیے. واو جوڑنے کے لیے اما بعد اما کی وجہ سے اسے فصل خطاب کہتے ہیں. وہ اما بعد یہ جو عبارت ہے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ واو وصل کے لیے اما فصل کے لیے وصل و فصل اس کا جو اجتماع اس محل پر ہے یہ مناسب نہیں ہے.
اس لیے اگر آپ یہاں پر اما کو مقدر مانتے ہیں تو یہ واو جو ہے اس کی تقدیر میں رکاوٹ ہے اور معنی ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی یہ دو وجہ بتائیں آپ کو. یہاں پر تقدیر والا جو جواب ہے وہ غیر مناسب ہے. جی جی لہٰذا جو مناسب جواب ہے وہ یہی ہے کہ یہ فا اما کے توہم کی بنیاد پر ہے. جی جی سمجھے بات؟ جی یہ ذہن میں رکھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو قبول کوئی نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہی ہے یہ فا توہم اما کی بنیاد پر ہے. اگرچہ یہ کوئی بہت قابل تعریف نہیں ہے علماء کے لیے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن حقیقت یہی ہے. باقی کوئی جواب یہاں پر یعنی تقدیر والا جو جواب ہے وہ مناسب نہیں ہے. جی اب بعض حضرات نے اور جواب دیا ہے کہ یہ فا جو ہے نا وہ اما کے جواب میں ہے ہی نہیں، یہ فا فصیحہ ہے یا فا تفصیلیہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے اور جوابات موجود ہیں. جی بات سمجھے جی. نہیں؟ لیکن جو دو جواب شارع نے دیے ہیں ان میں سے راجی یہ ہے کہ یہ فا جو ہے تو وہ توہم اما کے جواب میں ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. جی.